اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے، دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو قبر بھی نہ کسی کو پتا، سو سو جگہ نشان لہتا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا سے بولیو کبھی دھڑکی ندی، تحریر کا یہ پاس کیا گراگ نے، زہرا کو شام میں دفن کیا دے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عباس لیا فلک حجاب نے، یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شاہ کو دفن ہونا کے سر پھری، مادر تو شاہ کو دفن ہونا کے سر پھری، بابا کو روتے روتے جو برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات، محمد والے محمد بابا بلند صلوات، ماں کے حوالے سے ظفر جیسا مسدس کے نشان پیش خدمت، نعمت رب سے بشر کے لیے ممتا کا پیار، خوش جو اولاد کو دیکھے تو پاتی ہے قرار، رنج و غم کا نہیں کرتی مگر اپنے اظہار، کر نہیں سکتا ہے
اس بات سے کوئی انکار، اپنے بچوں پہ دل و جان فدا کرتی ہے، حق میں ان کے وہ شب و روز دعا کرتی ہے، چھوڑتی ہی نہیں تنہا وہ کسی منزل میں، یاد کرواتی ہے وہ ناد علی مشکل میں، آل و قرآن کی بھرتی ہے عقیدت دل میں، غم طوفان سے لے آتی ہے وہ ساحل میں، راہ دکھلاتی ہے وہ مجلس و میلادوں کی، تربیت گود سے یوں کرتی ہے اولادوں کی، اپنے سینے سے لگائے ہوئے رکھتی ہے ماں، جب بھی روتا ہے تو گھبرا کے تڑپتی ہے ماں، بر محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھوپ میں اس کے لیے سایہ فگن رہتی ہے ماں، بے زبانی کو زبان صرف سمجھتی ہے ماں، جس طرح گل پہ گلستان میں نکھار آتا ہے، ماں کی آغوش میں بچے کو قرار آتا ہے، کربلا والوں کی ماں کا جب آتا ہے خیال، بھوک اور پیاس سے روز کے بچے بے حال، منزل صبر میں دکھلاتے رہے حد کمال، اشک تھمتے نہیں ہو جاتا ہے دل غم سے نڈھال، خون سے گلشن اسلام کو شاداب کیا، تشنہ لب رہتے ہوئے دین کو سیراب کیا، آخری بن کی زحمت، دولت صبر عطا کرتا ہے شبیر کا غم، اور اسی غم میں ہوا کرتی ہے آنکھیں پرنم، کون سا ہے جو نہیں ڈھایا گیا ان پہ ستم، دل پھٹا جاتا ہے اب
روک ظفر اپنا قلم، ان کے صدقے میں کرم ماں پہ ہو اے رب کریم، نیک اعمال کا مل جائے انہیں اجر عظیم۔ بر محمد والے محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب میں قبلہ و قبا علامہ رضی جعفر نقوی صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور مجلس خطاب۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اچھا کلام سنایا۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بتاؤ صلوات۔ قبر میں اس کے سوا ہم اور کیا لے جائیں گے؟ قبر میں اس کے سوا ہم اور کیا لے جائیں گے؟ نسخہ ناد علی اور خاک شفا لے جائیں گے۔ ارے دفن کر دیں گے سیدہ شاکرہ کو وادی حسین میں، دفن کر دیں گے سیدہ شاکرہ کو وادی حسین میں، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ واہ واہ۔ محمد والے محمد بلند فاتحہ۔ مرحومہ سیدہ شاکرہ خاتون بنت جناب سید عوض علی کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا۔ درود پڑھ لیجئے محمد صلی علی میں سب سے پہلے ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب کو اور ان کے اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں
مرحومہ شاکرہ صاحب کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، انہوں نے جتنے کار خیر دنیا میں انجام دیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ تو میرے سامنے علی جناب ذوالفقار صاحب جیسی شخصیت موجود ہے جو ہزاروں مجلسوں کی زینت، بلکہ ہزاروں مجلسیں ان کے اذہان میں موجود ہوں گی۔ دنیا کا کون سا بڑا خطیب عالم ذاکر ہے جس کو انہیں نہ سنا ہو اور جسے کتابوں سے فیض نہ اٹھایا ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، طویل زندگی عطا فرمائے۔ پھر ہمارے قمر حیدر صاحب ماشاءاللہ ایک ذخیرہ ہے معلومات کا، اور اینکر بھی ہیں، کتنے مقامات پر میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عافیت سے رکھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب جو دین اور دنیا دونوں کا علم ساتھ لے کر چلتے ہیں، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دو علوم کو بہت اہم قرار دیا ہے، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور طب کا علم۔ اور یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ایک بڑے گھرانے کے طرف چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے اور طویل زندگی عطا فرمائے، اور ان کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو ان کے خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے۔ ہمارے امام جماعت صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محمد علیہ ارشاد قدرت ہے، خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ منکم من یرد الی ارذل العمر لکئی لا یعلم بعد علم شیئا۔ عمر کی منزل کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم پیدا کرتے ہیں انسان کو، جوان کرتے ہیں، بوڑھا کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ لا یعلمون شیئا بعد علم، پہلے عالم تھے اب کچھ نہیں جانتے۔ درود پڑھ لیں محمد تو ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کی والد مرحومہ کے سال ثواب کے سلسلے میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی قیمتی انسان ہیں، بہت قیمتی انسان ہیں، بہترین نباز ہیں، بہترین معالج ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اتنے منصب پر پہنچنے کے باوجود بہترین انسان رہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، ہمارے بھائی کو صحت کے ساتھ رکھے، ہمارے ذوالفقار صاحب کو میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ نیت رکھیں، سنچری پورا کرنا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ ماں کی منزل غیر معمولی منزل ہے۔ آج مکہ مکرمہ جو آباد ہے وہ ایک ماں کے عزم و استقلال کی علامت ہے، ماں کے عزم و استقلال۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو پہلی شریک حیات تھیں جناب سارہ، بڑے خاندان کی تھیں، انبیاء کے خاندان کی تھیں۔ بعد میں ایک خاتون ان کے گھر آئیں جناب ہاجرہ، وہ ظاہر ہے کہ اتنی عالی نسب نہیں تھی جتنی جناب سارہ تھی۔ جناب سارہ کے یہاں برس کے انتظار کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور جناب ہاجرہ سے ہو گئی۔ 92 سال کی عمر تھی جناب ابراہیم کی جس وقت جناب اسماعیل دنیا میں تشریف۔ یہ جو سوکنوں میں گڑبڑ ہے یہ آج کے نہیں ہے، وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ درود پڑھ لیں محمد والا۔
5,000 برس تو ضرور ہو گیا اس وقت میں، بڑا گنا گزرا ساروں کو ہیں۔ میں عالی نسب خاندان کی انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں بے اولاد ہوں۔ یہ خاتون جو باہر سے آئیں، ان کا ہمارے جیسا ان کا نسب نہیں ہے، ہمارے جیسا خاندان نہیں ہے، ان کی اولاد ہو گئی۔ اف، ابراہیم سے کہا ان کو ہٹائیے ہمارے سامنے سے، ہٹائیے ہمارے سامنے۔ انبیاء کو اپنے گھریلو معاملات میں ہمیشہ پریشانیاں رہی ہیں، وہ جناب نوح علیہ السلام ہو، جناب لوط علیہ السلام ہو، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اوقات اتنی پریشانی گھر چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے، 1 مہینہ مسجد میں بیٹھے رہے نہیں کہوں گا، بیٹھے رہے، گھر نہیں جا سکتے تھے، بیگم کی بدزبانی سے بچنے کے لیے۔ صبر کرنا چاہیے، جن شوہروں کا ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے انہیں سرکار دو عالم کی تاثیر کرنی چاہیے۔ درود پڑھ لیں محمد عالم۔ تو جناب صاحب کہ ہٹائیے ان کو، یہ ہٹائیے کے لفظ میں نے نرم کر کے کہا، انہوں نے کچھ اور کہا تھا۔ خیر اب ظاہر ہے کہ کیا کریں، نبی خدا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی پالنے والے، برسہ برس سے انتظار کر رہا تھا اولاد کے لیے، 92 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا، اور بیگم صاحبہ کوئی برداشت نہیں ہے، کہا لے جاؤ ان کو، گھر خراب مت کرو، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ، ہم ان کے ذریعے ایک نیا مرکز بنانے والے ہیں، ایسا مرکز جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور ہمارے ولی کے ذریعے سے پوری کائنات میں وہ بتوں سے پاک ہو کر ہمیشہ کے لیے مرکز توحید بن جائے گا۔ تو حکم ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ان کو یہاں سے لے جائیے۔ جناب ابراہیم لے کے چلے، فلسطین سے چلے، راستے میں بہت شاداب جگہیں آئیں، تو پوچھا یہاں ٹھہرنا ہے؟ کہا نہیں، اور آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلے، اور شاداب جگہ بہت آتی رہی، یہاں ٹھہرنا نہیں، یہاں تک کہ پہنچے ایک بالکل ویران جگہ، جہاں سوائے سیاہ پہاڑیوں کے اور ریت کے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، نہ انسان، نہ حیوان، نہ سبزہ، نہ درخت، کچھ نہیں۔ حکم خدا تھا یہاں ٹھہرو۔ اللہ اکبر، سارے شاداب علاقے، آباد علاقے چھوڑ کے ویران میں بیٹھوں، ریگزار ہے، سیاہ پہاڑیاں اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، ساتھ میں کون ہے؟ جناب ہاجرہ اور اسماعیل، یہ دو ہیں۔ اسماعیل شیرخوار ہیں، دودھ پیتے بچے۔ جناب اسماعیل سے ان کی بڑی بیگم نے وعدہ لے لیا تھا، آپ پہنچا کے آ جائیے گا، ٹھہریے گا نہیں، ٹھہریے گا نہیں، پہنچا کے آ جائیے گا۔ اب کیا کریں، مجبور ہیں، حکم الہی یہ کہ بھئی گھر برباد نہ کرو۔ تو انہوں نے 4 لکڑیاں گاڑ کے ایک چادر ڈال دی اور بٹھا دیا جناب ہاجرہ و اسماعیل کو، بٹھا کے چل پڑے۔ پوچھا ہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا واپس جا رہا ہوں۔ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں نا، کچھ بھی نہیں، نہ انسان، نہ حیوان، نہ مکان، نہ درخت، نہ جانور، نہ پودا، نہ سبزہ، صرف ریت اور سیاہ پہاڑیاں۔ یہاں چھوڑ کے جانے ہیں؟ جی۔ کیا حکم خدا یہی ہے؟ فرمایا ہاں، حکم خدا یہ ہے۔
اب اس بی بی کی عظمت کہ جب اللہ کا حکم یہی ہے تو اسی میں ہماری بہتری ہوگی. درود پڑھ لیں محمد علیہ. کمال استقامت کی منزل ہے. کمال استقامت. میں نہیں سمجھتا کہ جب رات آئی ہوگی ہر طرف سے آپ پہاڑیاں ہیں، ریت ہے اور کچھ نہیں، واقعاً کچھ نہیں ہے، مگر کیا کیفیت ہوئی ہوگی، مگر کتنی بعظمت ہے وہ خاتون. مطمئن ہے اللہ کا حکم ہے بھئی ٹھیک ہے. یہ ہے کمال استقامت کی منزل. اللہ کا حکم ہے بس کافی. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً وہ سب سے زیادہ جاننے والا. کیسی رات گزری ہوگی. ہم میں سے کسی کو ایسا کرنا پڑے ایک ریگزار میں بٹھا دیے جائیں، بس بیٹھے رہو. بھی کیا کر رہے ہیں، کچھ تو نہیں ہے، نہیں بیٹھے رہو. مگر وہ ماں ہے، ایک نبی کی ماں ہے. چنانچہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. رات گزر گئی، صبح نمودار ہو گئی. ظاہر ہے کہ جو کھانا پانی لے کے آئے تھے وہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں فریج وریج تو ہوتا نہیں تھا نا، اس ریگزار میں کہاں فریج ہوگا، ختم ہو گیا. اب ماں کے پاس غذا نہیں تو بچے کو دودھ کہاں سے ملے. اب بچے کو پیاس لگ رہی ہے، ماں اپنی بھوک برداشت کر رہی ہے، بچے کی پیاس کیسے برداشت کرے. پہاڑی کی طرف نگاہ کی تو ریت چمکتی ہوئی نظر آئی ہے. دور سے ریت چمک رہی ہو تو ایسا محسوس جیسے پانی نظر آ رہا ہے. چلی وہاں پہنچی تو پتہ چلی تو ریت ہے کچھ نہیں ہے. واپس آئی، جا رہی تھی پانی کی طلب میں، واپس آ رہی تھی بچے کے اشتیاق. 7 مرتبہ آئی گئیں. قدرت کو جناب حاجہ کے یہ آنا جانا اتنا پسند آیا کہ اس نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا جو ہمارے گھر آئے گا وہ ان پہاڑیوں کے درمیان ضرور آئے گا جائے گا جن کے درمیان ہاجرہ اپنے بچے کے لیے آ رہی تھی اور جا رہی تھی. اسے آپ صحیح کہتے ہیں. ناممکن ہے کوئی شخص اللہ کے گھر حاضری دے اور صحیح کا فریضہ انجام نہ دے. تو 7 مرتبہ آئی گئی جائیں. اللہ نے اسی عدد کو معین کر دیا. قیامت تک جو ہمارے گھر آئے گا وہ 7 مرتبہ ان پہاڑیوں کے درمیان آئے گا تاکہ اس ماں کی ممتا کا چراغ زندہ رہے جو بچے کی خاطر آ رہی تھی اور جا رہی تھی. 7ویں مرتبہ جب بہت بے چین تھی، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، ماں کی بے چینی اپنی جگہ، بچے کی بے چینی اپنی جگہ، تو امتحان ختم ہو گیا. اب جو 7ویں مرتبہ آئی دیکھا جس جگہ جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی ابل رہا تھا. اب جو پانی ابلا تو جناب حاجرہ نے سوچا کہ بھئی پتہ نہیں کب تک یہاں ٹھہرنا ہے، یہ پانی کو ذخیرہ کر لو. ریت کو کھسکاتی جا رہی ہیں، پھیلاتی جا رہی ہیں، بہت بڑی مقدار میں ریت کو کھسکاتی رہی. ایک بڑا سا تھالا بن گیا، تھالا ہی کہتے ہیں، بڑا سا تھالا بن گیا. ایک بڑی مقدار میں پانی کا ذخیرہ جمع ہو گیا. اب تھک بھی چکی تھی، کتنی دیر سے یہ کام کر رہی تھی. پانی جو ہے ابل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ زم زم، اے پانی رک جا. اگرچہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر نبی کی ماں ہیں. نبی کی ماں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ پانی کو کہے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جائے گا. اور چونکہ انہوں نے اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کہا تھا زم زم، ٹھہر جا، اس سے اس کا نام زمزم پڑ گیا. درود پڑھ لے محمد والا. اب بات شروع ہوئی تو اس کو مکمل بھی کر دوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چاہتا ہوں یہ بات ذرا مکمل ہو جائے. اب پانی بڑی مقدار میں آ گیا. اس علاقے میں کہیں پانی ہوتا نہیں تھا، یہ پانی قدرت نے دیا تھا.
پرندے منڈلانے لگے. پرندے جب منڈلانے لگے تو دور سے جو قافلہ گزر رہا تھا اس نے کہا یہاں ضرور پانی ہے. پرندے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں یقیناً یہاں پانی. تو وہ لوگ آئے اس جگہ, دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, چادر ہے, اس کے نیچے خاتون بیٹھی ہے اور پانی کا بڑا ذخیرہ ہے. پوچھا پانی لے لیں؟ ہاں پانی لے لیجیے. سب نے پانی بھر لیا, پانی پھر اسی طرح گیا. آپ اندازہ کریں 5,500 برس سے پانی یہ ساری دنیا کو فیضیاب کر رہا ہے. پانی لے لیا ان لوگوں نے, پھر پانی اپنی جگہ اسی طرح گیا. اب ان لوگوں نے ایک اور خواہش کی, کیا ہم لوگ یہیں پر کہیں قریب ٹھہر جائیں؟ کہا یہ خلیل خدا کی منزل ہے, وہ آئیں تب اجازت دوں گی. درود پڑھ لیں محمد والے. پھر جب جناب ابراہیم دوبارہ آئے اور جناب حاجرہ نے سے ذکر کیا کہ کچھ لوگ یہاں ٹھہرنا چاہتے تھے, جناب ابراہیم نے اجازت دی تو وہ لوگ آئے, ٹھہرے. یہ قبیلے جرہم تھا, بنی جرہم, جن کے ذریعے وہ جگہ آباد ہونا شروع ہوئی. چونکہ اس علاقے میں دور دراز تک پانی نہیں تھا تو جو لوگ ٹھہرے انہوں نے باقی اپنے لوگوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو یہاں پر پانی ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے, ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچہ ان کے ساتھ ہے, یہ لوگ بڑے بابرکت لوگ ہیں, اتنے بابرکت ہیں کہ انہیں کی وجہ سے ہمیں پانی نصیب ہوا. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. ان میں کچھ رئیس لوگ بھی تھے. رئیس لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ جگہ ہمیں ملی ہے پانی کی بنا پر, یہ اس بچے کی بنا پر ہے, تو کچھ چیزیں اس بچوں کو دینی چاہیے. تو مختلف لوگوں نے اپنی بھیڑیاں بکریاں ان کو دینا شروع تاکہ یہ خوشحال زندگی گزارے. کیا قدرت کے انتظامات, خوشحال زندگی گزارے. یہی بھیڑ بکریاں جناب اسماعیل کے لیے وسیلہ رزق بن گئی, اور پھر وہ شہر تھوڑا تھوڑا کر کے آباد ہونا شروع ہوا, یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اس شہر اور اس گھر کی عظمت پھر سے نمایاں. اب ایک بات اور عرض کروں, جناب ابراہیم آتے تھے, بیٹے سے ملتے تھے, چلے جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر ملتے, یہاں تک کہ حکم آیا کہ اسی بیٹے کے ساتھ مل کر گھر تعمیر کرو. ٹھیک ہے, گھر تعمیر ہونا شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس کی بنیادیں وہی تھیں جو شروع سے چلی آ رہی تھی. پہلی بنیاد خانہ کعبہ کی رکھی جناب آدم علیہ السلام نے جبریل کے اشاروں پر. یہ زندہ رہا جناب نوح کے زمانے تک. جناب نوح کے زمانے جب طوفان آیا تو 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ کہ یہ خانہ کعبہ چھپ گیا اس پانی کے اندر. دوسرا قول یہ کہ نہیں, اللہ نے اسے اٹھا لیا. جس جگہ پر یہ خانہ کعبہ تھا حکم خدا ہوا کہ اسی جگہ پھر سے عمارت تعمیر کرو. اسی لیے قرآن میں آپ پڑھیں گے اذ یرفع القواعد من البیت اسماعیل ابراہیم و اسماعیل, جس وقت اس گھر کی بیماروں کو بلند کر رہے تھے, یعنی بنیادیں وہی تھیں, ابراہیم و اسماعیل بلند کر رہے تھے اور دعا بھی کرتے جا رہے تھے. یہ کام ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب ایک نیا امتحان, جو ذات نگاہ قدرت میں جتنی پسندیدہ ہو اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. بیٹا تمناؤں کے بعد ملا تھا, انتہائی حسین بیٹا, فرما بردار بیٹا, اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں مکمل حصہ لے رہا تھا, پتھر اٹھا کے دے رہا تھا. جناب ابراہیم عمارت بلند کر رہے. اب اللہ نے ایک نیا امتحان لیا. سورہ صافات میں ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس خواب کا بیٹے سے تذکرہ کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹے تم بتاؤ تمہاری کیا رائے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, بابا جو حکم ملا ہے انجام دے, آپ مجھے صابر پائیں گے. باپ بھی مطمئن, بیٹا بھی مطمئن. باپ ذبح کرنے پر آمادہ, بیٹا ذبح ہونے پر آمادہ. اب یہاں صاحبان دانش بیٹھے ہیں, ایک بات غور کیجیے گا. جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں.
اسماعیل نے کیا کہا؟ فرمایا آپ عمل جو حکم دیا انجام دیں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ صاحبان فکر و نظر جانتے ہیں ایک صبر کی منزل، ایک شکر کی منزل۔ صبر بھی کمال ہے، شکر بھی کمال ہے۔ اللہ کے جیسے آزمائش آئے دل مطمئن رہے، صبر ہے، یہ بھی کمال ہے۔ نعمت ملے اس کی تعریف کریں، یہ شکر ہے، یہ بھی کمال ہے۔ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ صبر بھی کمال ہے، شکر بھی کمال ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اسماعیل کی منزل کیا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی منزل کیا ہے۔ امتحان قتل اسماعیل کے لیے بھی تھا، اور شب ہجرت امتحان قتل مولا کائنات کے لیے بھی تھا۔ جب پیغمبر نے کہا تھا کہ میں حکم خدا یہ ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں، مدینہ چلا جاؤں، اے علی کیا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ گے؟ کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خطرہ سونے والے کے لیے تھا، جانے والے کے لیے نہیں تھا۔ مگر علی نے اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر اس لیے کہ اپنے بارے میں سوال کرتے تو نفس رسول کیسے قرار پا؟ جو فکر تھی تو وہ رسول کی فکر تھی۔ کیا آپ کے سو رہنے، میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ مورخ کے الفاظ یہ ہیں فسجد للہ شکرا، یہ سن کر مولا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ سَجْدَةٍ سَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا، زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو ادا کیا گیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، ایک امتحان اسماعیل کے لیے تھا منا کے میدان میں، ایک امتحان مولا کائنات کے لیے تھا بستر رسول پر شب ہجرت۔ وہاں ایک چھری کا سامنا تھا، یہاں سارے مکے کی تلواروں کا سامنا تھا۔ مگر کیا کہنا، اسماعیل کی منزل اور ہے، علی کی منزل اور ہے۔ اسماعیل نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا۔ علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ اسماعیل کی منزل ہے یا علی کی منزل ہے؟ وقت آ گیا، لے کر چلے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے مینا میں دے گا، جہاں پر بیٹے کو ذبح کرنا تھا، لے کر چلے۔ جانے لگے تو ماں سے کہا میرے بیٹے کو اچھا کپڑا پہناؤ، نہلاؤ دھلاؤ، بہت خوبصورت بناؤ، ہر طریقے کی تیاری کرو، ایسے جیسے دولہا بنا دو۔ اسی سے فقہا نے ایک استفادہ کیا ہے کہ راہ خدا میں جو قربانی پیش کریں وہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو خیر جناب حاجرہ سے کہا کہ اس کو بچے کو نیا لاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، بالکل دولہا بناؤ۔ پوچھا کہاں کی تیاری، کہاں کی تیاری ہے؟ اب جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل، کہ معنی دوست، دوستی دو طرف سے ہوتی ہے، یہ اس کے دوست ہیں، وہ ان کا دوست ہے۔ اب پوچھنے والی ماں ہے، اسے پوری صورتحال بیان نہیں کر سکتے، دل پریشان ہوگا، اس کا خلاف حقیقت کہہ بھی نہیں سکتے۔ نبی خدا فرمایا دوست کی ملاقات کو جا رہا، دوست کی ملاقات۔ چلے ابراہیم لے کر، واقعہ سے آپ کے سامنے ہے، اس سے صرف ایک دو منزلیں کو بتا رہا، لے کر چلے۔ یہ چلے تو وہ ابلیس آ گیا جناب حاجرہ کے پاس، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا حکم خدا ہے، جہاں جائیں لے جائیں۔ کہا نہیں، یہ اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہ اگر حکم خدا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، آپ نکلے گھر سے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ کہا تو یقیناً شیطان ہے۔ پوچھا آپ نے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ کہنے جو نبی خدا کی بیوی کو گھر سے نکالے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے خلیل خدا کی بیوی کو نکالے یا حبیب خدا کی بیوی کو نکالے، اب یہاں سے محروم ہوا تو چلا جناب ابراہیم کے پاس پہنچا، مجھے اسماعیل کے پاس پہنچا۔ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔
امتحان ہے؟ کہا نہیں، ہمارے ابا جو ہیں ذرا بڑھاپا آ گیا ہے، پتھر اٹھایا مار دیا اس کو، تو شیطان ہے۔ پھر تھوڑی دور چلے، پھر آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں بابا کے ساتھ جا رہا ہوں، ذبح کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، حکم خدا ہوگا۔ یعنی حکم خدا نہیں ہے یہ، تو خواہ مخواہ تمہیں تمہاری زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پتھر اٹھایا، پھر مار دیا، پھر بالکل قریب پہنچ گیا قربان گاہ، تو پھر آ گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں، امتحان کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ایک بڑا پتھر اٹھایا، اس کا مار دیا۔ کہا انت شیطان، تو بڑا شیطان ہے۔ کہا کیسے آپ نے پہچانا کہ میں بہت بڑا شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ 3 جگہ ہیں جہاں پر ہر حاجی پر فرض ہے شیطان کو کنکر مارو۔ میں نے عرفات میں دن گزارا، مینا میں آئے، اب مینا میں پہلا کام یہ ہے شیطان کو کنکر مارو۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب ہمیں کیا یہ جیسے بھی رہے ہوں گے، اور عجیب بات ہے وہاں پر شیطان بھی 3 ہیں، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک بڑا تھا، درود پڑھے محمد علیہ۔ حاجی پر فرض ہے شیطان کو کنکر مارے، چاہے کسی مکتب فکر کا ہو۔ اگر کوئی صاحب کہیں جناب میں کیا جانوں یہ جیسے بھی رہے ہوں گے، میں تو کنکر نہیں ماروں گا، جب تک کنکر نہیں ماریں گے بنے رہیں گے، احرام کھلے گا نہیں۔ کنکر مارو، پھر قربان جاؤ، قربانی دو، پھر سر مڈاؤ، پھر آزاد ہو گے۔ اب غور کیجئے گا، 3 شیطان ہیں، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ تینوں کے لیے حکم ہے کنکر پتھر مارو۔ کنکر مارنا نفرت کی علامت ہے۔ عرض کروں، مینا میں 3 شیطان ہیں، ان کے لیے حکم ہے کنکر مارو۔ ایک پتھر خانہ کعبہ میں ہے، اس کے لیے حکم ہے اس کو چومو۔ گویا جو قابل نفرت ہے اسے نفرت عبادت، جو قابل محبت ہے اسے محبت عبادت۔ کنکر مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تم کعبے کے مانند ہو۔ جو کعبے سے منحرف اس کا دین رخصت، جو علی سے منحرف اس کا ایمان رخصت۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، تم کعبے کے مانند ہو۔ لوگوں کا فرض ہے تمہارے پاس آئیں، تمہارا فرض نہیں ان کے پاس جاؤ۔ اور یہ کعبہ جسے اللہ نے جناب آدم سے شروع کرایا، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی؟ میرے سامنے 11ویں مرتبہ ابھی 2011 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ مگر قدرت کا عجیب انتظام ہے کہ جس جگہ سے جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں داخل ہوئی تھی، وہاں پر جو دیوار میں شگاف پیدا ہوا تھا، 11 تعمیرات کے باوجود آج بھی وہ شگاف زندہ ہے، جو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک مومنہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس ولی کے لیے جسے اللہ نے اپنا یوں نمائندہ بنایا کہ ہاتھ اس کے تھے ید اللہ کہلائے، چہرہ اس کا تھا وجہ اللہ کہلایا، آنکھیں اس کی تھی عین اللہ کہلائی، زبان اس کی تھی لسان اللہ کہلائی۔ جب علی کی لسان لسان اللہ بن گئی تو جو علی کہیں گے گویا اللہ کہہ رہا۔ اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار۔ ماں کی منزل غیر معمولی منزل ہے، زیادہ زحمت اس سے زیادہ نہ دوں، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی بات ہوگی۔ ماں کی منزل غیر معمولی ہے۔ سرکار دو عالم کی اپنی ماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی جب آپ کا سن 6-7 سال تھا، مگر ایک ہستی تھی جس نے انہیں ماں کی طرح پالا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد۔ اللہ اکبر۔
ان کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، مگر اپنے ہر بیٹے سے زیادہ پیغمبر کو چاہتی تھی۔ کوئی اچھی غذا ہو سب سے پہلے پیغمبر کو دی جائے گی، کہیں سے تحفہ آئے پہلے پیغمبر کو دیا جائے گا، لباس بنے پہلے پیغمبر کے لیے بنے گا، گھر میں جو بھی خوشی ہو پہلے پیغمبر کے لیے۔ اپنے ہر بچے سے زیادہ پیغمبر کو چاہتی تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کی تربت موجود ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا مدینے میں انتقال ہوا، غسل کفن ہوا، نماز جنازہ ہوئی، پیغمبر ساتھ ساتھ چلے، روتے جا رہے تھے، گریہ فرماتے جا رہے تھے کہ میری ماں چلی گئی، میری ماں چلی گئی۔ یہاں تک کہ جب قبر تک پہنچے تو کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی مت اتارو، ابھی مت اتارو۔ لوگ ٹھہر گئے، پیغمبر خود قبر کے اندر اترے، قبر کے اندر لیٹے، داہنی طرف بھی کروٹ تھی، بائیں طرف بھی کروٹ تھی، کچھ دیر لیٹے رہے، کچھ پڑھتے رہے، باہر نکلے، پھر کہا اب اتارو میری ماں۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے کسی کے لیے اتنا اہتمام کیا ہو کہ اس کے لحد میں اترے ہو، کروٹ لی ہو، دعا مانگی ہو۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ میرے ماں کے بچے تھے، یہ میرے ماں کے بچے تھے جو اپنے ہر بچے سے زیادہ مجھے چاہتی تھی۔ میں لیٹا اس لیے کہ میں دیکھوں قبر تنگ تو نہیں ہے، میں نے کروٹ اس لیے تھی کہ میں دیکھا کوئی کنکر تو نہیں ہے جو میری ماں کے جسم کو چپ جائے۔ اے اللہ کے رسول، فاطمہ بنت اسد کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا کوئی کنکر نہ چپنے پائے، مگر آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا، آپ کے بعد دنیا والوں نے گھر کا دروازہ یوں گرایا کہ شہزادی دیوار و در کے درمیان زخمی ہو کر زمین پر گری۔ فضہ کو پکارا، یا فضہ ضمی الیک، اے فضہ ذرا سہارا دینا، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ میرے پہلو میں جو امانت تھی وہ شہید ہو گئی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ آج فضہ سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے رہی ہوگی۔ جب کوفے کے دربار سے گزرنے کے بعد شام کی منزل آ رہی ہے، وہاں پر بلوائیوں کا مجمع ہے، پھر دربار میں داخل ہوتے ہی بیویاں، ان بیویوں کی حالت یہ تھی، سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی، چادر تو نہیں تھی جو چھینی جا چکی تھی، سروں پر خاک پڑی تھی۔ یزید نے جب اس انداز سے ان بیویوں کو دیکھا، شمر سے کہنے لگا، اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، خاندان رسالت کی بیویاں ہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے علی کی بیٹی، علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں بات کرتی ہے، ذرا ساری عورتوں کو جدا کر دے، میں زینب کو مخاطب کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا شہزادی کی دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی کہ شرابی مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اب شمر آگے بڑھا، ایک ایک بیوی کے پاس جاتا تھا، تازیانے سے ضرب لگاتا تھا، شہزادی سے جدا کر دیتا تھا، ہر بیوی کو جدا کر دیا، مگر ایک بیوی جناب فضہ، جنہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جب پیغمبر اسلام سیدہ کے دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے، فضہ نے جناب زینب کو اپنے حصار میں لے لیا کہ وہ ملعون قریب نہ آنے پائے۔ اب جناب فضہ کی طرف جب شمر بڑھا، جناب فضہ کی طرف شمر بڑھا، تازیانہ لے کر فضہ نے دربار کو دیکھا، دربار میں 700 حبشی جوان نظر آ رہے تھے۔ جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا، اے قوم حبش کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، تم برداشت کر رہے ہو؟ یہ سننا تھا، حبشی دستہ بگڑ گیا۔ اس نے یزید سے کہا، اے یزید شمر کو روک لے، اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے، تلواریں چل جائیں گی، خون کی ندی بہ رہی ہوگی۔ شمر کو یزید نے منع کر دیا، اے شمر فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا، میرا دل کہتا ہے اس موقع پر جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے نانا، اے نانا، فضہ کی حفاظت کے لیے پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا، مگر آپ کی نواسیاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی رہی۔ سکینہ بابا کے سر کو دیکھتی تھی، شمر کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ واہ محمدہ، اے نانا
کسی نے خیال نہ کیا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو بازاروں میں لے کر جاتے. ہائے زینب، ہائے شام کا دربار، علی کی بیٹی بے مغن ہو جاتا، علی کی بیٹی بے مغن ہو جاتا. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک، حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات حل فرما. ڈاکٹر صاحب جو دینی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، طب کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، ان کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمانا. مولانا صاحب کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمانا. قمر بھائی کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمانا. ہمارے واجب احترام جناب ذوالفقار صاحب کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر عطا فرمائے اور یہ سنچری پوری کرتے ہوئے دنیا میں رہیں. میرے مالک، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما. اس بارگاہ کی جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلام و ناصروں میں شمار فرما. جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. ہم سب کو تمام ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. آخر میں سورہ مبارک فاتحہ کی ایک بار پھر التماس مرحومہ سیدہ شاکرہ خاتون بنت سید عوض علی صاحب کے لیے. الفاتحہ. خداوندہ اس مجلس عزا کا اجر و ثواب مرحومہ شاکرہ صاحبہ کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، انہیں دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. ڈاکٹر صاحب کو ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما. روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین، ایک اعلان سماعت فرمائیے. 26 نومبر کو امام بارگاہ آل ابا میں ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب کی والدہ کا چہلم بعد نماز مغرب ہوگا اور مجلس سے خطاب کریں گے قبلہ مولانا رضی جعفر نقوی صاحب. 26 نومبر کو امام بارگاہ آل ابا میں بعد مغرب ہے، مجلس سے خطاب کریں گے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب. مولانا صاحب زیارت پڑھ زیارت پڑھ انسپریشن ہوتا ہے، اتنا انسپریشن ہے ماشاء اللہ. آپ کو کیا خوبصورت کتاب اللہ جواب. پہلے عورت کو اٹھایا ہے آپ نے قرآن کی آیت سے خطاب بھی کہا کرتی ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک، السلام علیکہ وعلی امک واخیک، السلام علیکہ وعلی ائمۃ المعصومین من ذریتک من بنیک، السلام علیکہ وعلی مستشہدین بین یدیک جمیعہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس بارزتوس، السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب رسول والزمان اللمان اللمان اللمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرحان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك مستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته.